نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العظیم۔ مومن ساتھی نے اپنے کافر بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے مرد کی صورت میں برابر کر دیا؟ لیکن میں تو کہتا ہوں وہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا اس وقت تو نے یہ کیوں نہ کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اللہ کے سوا کسی سے قوت نہیں ملتی؟ اگر تو دیکھے کہ اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ میں تو تجھ سے مال و اولاد میں کم ہوں، تو ان قریب میرا پروردگار مجھے امید ہے کہ تیرے باغ سے بھی بہتر مجھے باغ دے گا اور تجھ پر تیرے باغ پر محاسبے کی چیز یعنی کوئی آفت آسمان سے اتار دے اور تیرا باغ جو ہے چٹیل میدان ہو جائے، یا تیرے باغ کی جو نہر ہے اس کا پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ تو اسے تلاش کر کے بھی نہ لا سکے۔ اور ہوا ایسا ہی، اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، وہ تو ایسا ہو گیا کہ جو اس نے خرچ کیا تھا اس پر بھی اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور اس کا باغ کی جو چھتریاں تھی وہ بھی گری ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے ہلاکت، میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور اس کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا اللہ کے سوا، اور نہ وہ انتقام لے سکتا تھا۔ یہیں سے ثابت ہو گئی ساری ولایت اللہ ہی کے لیے سچ ہے۔ اللہ بہتر بدلہ دینے والا اور بہتر انجام والا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 37 تا 43 کا درس ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافر نے جب غرور، اکڑ، تکبر کے بول بولے تو اس کے ایمان والے بھائی نے اس کو نصیحت کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں ہوں، میرے حشم خدم ہے، میرے نوکر چاکر ہیں، میری اولاد ہے، میری لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، غلام ہیں، اور میرے مربے ہیں، اور میری یہ ساری چیزیں میری محنت سے مجھے ملی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے تیری میں تو یہیں ختم کہ تو خود تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور دل کی یہ ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ سب کچھ تو اللہ ہے، اور کسی نے کہا اللہ ہی اللہ ہے، باقی سب رولا ہے۔
اس رولے سے نکل جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا اس اللہ کو پہچان، تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، اور مٹی کیا ہوتی ہے؟ گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ اس گرد و غبار سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا، اور پھر اسی گرد و غبار سے تیری غذا تیار کی، اسی غذا سے، اسی مٹی سے نکلنے والی غذا کو کھا کر مادہ مرویہ، مادہ تولید پیدا ہوا، اس نطفہ سے اللہ نے تجھے پیدا کر دیا۔ پھر اللہ کا احسان مان کہ اس نے تجھے عورت نہیں بنایا کہ صنف نازک ہوتا، چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھتا، کہاں سے تو باغ آباد کرتا اور کھیت لگاتا، اور کہاں سے تیرے کھلیان ہوتے، اور کہاں سے ایسے پھل ملتے۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل والدین، عقل بھی ان کی ناقص، دین بھی ان کا ناقص۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا دین کیسے ناقص؟ فرمایا دیکھ لو، ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں کہ نماز بھی ان کو نہیں پڑھنی، مرد کو تو ہر دن پڑھنی، ان کو کبھی پڑھنی کبھی نہ پڑھنی، تو دین ناقص ہو گیا نا۔ روزہ بھی تو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، بعد میں قضا کرے، مگر رمضان والی بات تو نہیں، رمضان والے انوارات تو نہیں۔ تو خیر، مرد کامل اللہ نے تجھے بنایا، پھر اللہ نے انسان بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین سانچے، قد و کاٹ، قد و قامت، پھر سراپا، پھر سانچہ، پھر چہرہ، پھر اعضاء، پھر اس کی ترتیب، اس میں اللہ نے ساری مخلوقات سے اس کو ممتاز کر دیا۔ لیکن کہنے لگا میں ایمان والا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور اس رب کا میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ سارے تصرف جس کے، سارے اختیار جس کے، مشیت جس کی چلتی ہے، ارادہ مرضی جس کا چلتا ہے، کرنے والا وہ ایک اللہ ہی ہے۔ میں یعنی تو جو بول رہا ہے، تو اتنا بڑا شرک کا بول رہا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی سمجھ، عقل اور اپنی صلاحیتوں، اپنے ہنر سے حاصل کر لیا۔ تیرا ہنر کیا ہے؟ ساروں کے ہنر تو اللہ کے ہنر ہے، اس عطا کرنے والے کے ہیں۔ جو بندہ اپنی بڑائی کا بولتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک کرتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کا شریک نہ کر اپنے آپ کو۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ تو جب باغ میں داخل ہوا تھا تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ جملہ ہم یاد کر لیں۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی زبان پر ہر وقت ہوتا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ انہوں نے اپنا مکان تعمیر کروایا، اس کے اوپر لکھوا دیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہم بھی اپنے مکانات پر لکھوا دیں، اپنی دکانوں پر لکھوا دیں، جب دیکھیں اس کو پڑھا کریں۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے جو بندہ بھی اللہ کی کسی نعمت اپنے اوپر دیکھ کر فوراً کہہ دے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس نعمت پر حادثے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور فرمایا جو یہ کہے گا اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ امام مالک سے کسی نے عرض کیا کہ بھائی قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ باغ والے بھائی کو اس کے دوسرے ایمان والے بھائی نے کہا، تجھے اپنے باغ کی نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، ہاں اپنے مکان پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ دیا۔ فرمایا میرا باغ تو میرا مکان اور میری اولاد ہی ہے، تو ہماری ہر چیز ہمارا باغ ہے۔ ہم اپنی ہر چیز پر، ہر نعمت کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کے کہنے سے اللہ کی حفاظت اور امان اور پناہ میں آ جائیں گے۔ تو ایمان والا کہنے لگا کہ تو اگر آج یہ دیکھتا ہے نا میرا مال ختم، اولاد میری نہیں، اور میں دنیا کے اندر میرے حشم قدم تیری طرح میری جائیدادیں نہیں، تو کوئی بات نہیں۔ میں نے جو اللہ کے لیے خرچ کیا ہے نا، تو کہتا ہے کہ قیامت آنی نہیں، میں کہتا ہوں تجھے بھی نظر آئے گا۔ جس دن قیامت آئے گی، اللہ کا دربار سجے گا، جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے، میں بھی دیکھ لوں گا، تو بھی دیکھ لے گا۔ میرا پروردگار جو مجھے دے گا نا تیرے باغوں سے بہت بہتر ہے۔ دنیا کیا، وہ جنت دے گا۔ اور تو کہتا ہے کہ میرے باغ جو ہے نا ان پر کبھی فنا نہیں آنی،
اور یہاں سب کچھ فنا کے گھاٹ میں اتر جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز پہ فنا نہیں ہے، تو کیوں غرور کے بول بولتا ہے؟ یہ دیکھیے اصحاب کہف کی راہ کیا تھی کہ فنا کی تیاری، آخرت کی تیاری، دنیا کی زیب و زینت اور سب کچھ کو انہوں نے چھوڑا ہے اور وہ اللہ کی یاد میں لگے ہیں. اب یہ ایمان والا اصحاب کہف کی راہ چل رہا ہے، اس نے بھی سب کچھ چھوڑا ہے، اور وہ کافر وہ غرور و تکبر کے بول رہا ہے. اب دیکھیے انجام، جس نے اصحاب کہف کی راہ چھوڑی اس کافر کا انجام یہ بتا رہا ہے کہ میں تجھے ڈرا رہا ہوں، آج توبہ کر، شرک کے بول چھوڑ دے، قیامت کا انکار چھوڑ دے، وگرنہ میرا پروردگار تو اتنی طاقت والا ہے، قیامت کا حساب تو قیامت کی بات ہے، وہ آج محاسبے کی کوئی چیز، کوئی عذاب، کوئی طوفان، کوئی بگولا، کوئی بارش، کوئی باران، کوئی اولے اور کوئی پتھر برسا کر تیرے سارے باغوں کو تباہ کر دے اور یہ چٹیل میدان بن جائیں، اور تو جو کہتا ہے نا بیچ میں نہر بہتی ہوئی ہے اور آبپاشی کے بندوبست اور پانی یوں اوپر اچھل رہا، اچھل اچھل کر باغوں کو سیراب کر رہا، یہ پانی اللہ زمین میں اتنا نیچا اتار دے کہ تو کسی ٹیوب ویل کے ذریعے، کسی بھی مشینری کے ذریعے اور کسی تلاش کے ذریعے پانی کو اوپر اٹھا کے لا ہی نہ سکے، وہ پانی آپ پاشی کر ہی نہ سکے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. اس نے نہیں مانی بات. ایک صبح کو جو اپنے باغ میں گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کے پورے باغ کے پھلوں کو ایسا گھیر لیا گیا کہ وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا. اس کو باغ کا پھل تو کیا ملتا، اس کی جمع پونجی بھی ساری ختم ہو گئی. یعنی ایک ہوتا ہے نفع اور ایک ہوتا ہے راس المال، اصل مال، اس کا اصل لگایا ہوا بھی برباد ہو گیا. اس باغ پر اللہ کی طرف سے کوئی باد بارہ ایسا برسا کہ جتنے بھی اس نے باغات کے اندر بیلیں تھی انگور کی، ان کے لیے اس نے فریم لگائے ہوئے تھے. فریموں کے اوپر انگور کی بیل چڑھائی جاتی ہے تاکہ پھل زمین پہ لگ کے گلے نہ اور نیچے سے ہوا لگے اور پھل پورا طاقت کے ساتھ آئے. وہ ساری اس کی چھتریاں اور سارے فریم اور ساری چھتیں، یہ چھپر سب کے سب زمین سے پر گرے ہوئے تھے، ٹوٹ چکے تھے. اللہ فرماتے ہیں اس کا باغ زمین بوس ہو چکا تھا، پھل سارا تباہ ہو چکا تھا، اور وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، میں یہ بڑائی کا بول نہ بولتا. اللہ فرماتے ہیں جیسے افسوس کا اظہار آج مشرک دنیا میں کر رہے ہیں، ایسے قیامت میں بھی کریں گے. اب دیکھیے اصحاب کہف کی راہ چھوڑنے والے کا برا انجام کیسا ہوا. اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی اس کو وہاں مددگار نہ ملا. وہ جو کہتا تھا حشم خزم نوکر چاکر یہ وہ، کیا کر لیں گے جب اللہ نے فصل تباہ کر دی؟ کوئی بھی نہیں. اور یہ بھی نہیں دنیا میں تو کوئی کسی کا نقصان کرے تو بھائی کیس کر دے، جھگڑا کر لے، لڑائی کر لے، پنچایت بٹھا لے، بدلہ لے لے. اللہ فرماتے ہیں میں کسی کا نقصان کر دوں، مجھ سے بدلہ لینے کی کسی میں ہمت ہی نہیں. اس میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے بدلہ لے لیتا. یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ تمہیں رہتی دنیا تک کی انسانیت کو قرآن میں یہ واقعہ سنا کر سمجھا رہا ہوں. الولایت للہ الحق، ولایت، حکومت، اقتدار، اختیار، مشیت، مرضی، ارادہ، سچ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی تپانے آزری. فرمایا ہوا خیر ثواب، بدلہ بھی اللہ ہی بہتر دینے والا، وخیر عقبا، اور انجام بھی اللہ ہی اچھا بنانے والا. جب بدلے اللہ بہتر دیتا ہے، انجام اچھے اللہ بناتا ہے. ایک بات عرض کر دوں، ہمیں اس واقعے سے ایک سبق آج یہ ملا کہ ہم اپنی ورد زباں بنائیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. دوسرا سبق یہ ملا کبھی نافرمانی کا بول نہ بولیں، کبھی بھی اکڑیں نہ، غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، اپنی بڑائی نہ جتائیں، اللہ کی بڑائی کو مان جائیں. اور ایک سبق یہ ملا کہ جو بندہ بھی گناہ اور نافرمانی کی زندگی اختیار کرتا ہے اس کی وجہ سے پھل تباہ ہوتے ہیں، پانی نیچے اترتے ہیں. آج دیکھیے ہم بور لگواتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد کہتے ہیں بور نیچے بیٹھ گیا.
کتنے علاقے کے علاقے اچھے پانی سے محروم ہو چکے ہیں، کہتے ہیں یہاں کا پانی صحت کے لیے مضر ہو چکا ہے، اب فلٹر لگائے جائیں، اب پانی کو صاف کیا جائے۔ یہ سارے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں آج کے پھلوں کے اندر، سبزیوں کے اندر ذائقے ہی نہیں رہے، پھل اور سبزیاں بے ذائقہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں، اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑا، قیامت تک کے لیے نسخہ کیمیا دیا ہے، جب تم میری نافرمانیوں کو عام کرو گے تو پھر پھل بے ذائقہ ہو جائیں گے، پھر پانی نیچے اتر جائیں گے، پھر پانی کڑوے ہو جائیں گے، مضر صحت ہو جائیں گے۔ جب تم فرما برداری پر آ جاؤ گے زمین اپنے خزانے اگلے گی، پھر برکتیں آئیں گی، پھر پھلوں کے اندر بھی مٹھاس آئے گی، دنیا کے اندر بھی اچھا بدلہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی اچھا انجام ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب تم مجھ اللہ سے دوستی لگا لو۔ اگر دوستی لگا لو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بابا بلے شاہ نے فرمایا، پورے کاغذ کتاب نہیں ہوندے، سارے پھول گلاب نہیں ہوندے، جے کر یاری لائیے بھولیا تے یارا نال حساب نہیں ہوندے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری حالت ذات پر رحم فرما دیجئے، گناہوں کی کثرت امت مسلمہ سے ختم فرما دیجئے، اپنی فرما برداری اور اطاعت کی فضائیں قائم فرما دیجئے۔ پروردگار عالم جیسے اس مشرق باغ والے پر آپ نے بارش کی کثرت اور عذاب بھیج کر اس کے باغ کو تباہ کر دیا تھا، اللہ آج بارش کی کثرت سے ہماری فصلیں بھی تباہ ہونے کو جا رہی ہیں، بارش کو ختم فرما دیجئے، مسئلے کو کھول دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے پانی نیچے اتر رہے ہیں اور پانی کڑوے ہو رہے ہیں اور مضر صحت ہو رہے ہیں، ہم سب کو ان گناہوں سے، ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی اطاعت فرما برداری کی زندگی عطا فرما دیجئے، عافیت کے معاملے فرما دیجئے۔ رمضان المبارک میں مطلع صاف فرما کر اپنی مسجدوں کے دروازے اور راستے ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔